ایمان والوں، یہ ماقبل ذکر ہی رفتہ محترم، اگر آپ آیت 102 میں دیکھیں صفحہ 76 پر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے، اصحاب رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایمان والے اصحاب رسول اول درجے میں اس میں شامل ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین گروہ ہو، جماعت ہو، اور تمہاری بہتری کس میں ہے رفقہ محترم؟ کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تم وہ گروہ ہو کہ جنہیں نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ جو اخرجت فعل مجہول ہے باب افعال کا، نکال لیا گیا، اب بڑی بحث ہے نہیں اخراج کا کیا معنی ہے، کوئی بےست معنی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن رفقہ محترم اخرجت کو 257 کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو معنی کیا ہوا؟ تم نکال لیے گئے ہو ظلمات سے، تم آ گئے ہو نور میں، اور یہ تمہارا ظلمات تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا کیوں ہے؟ للناس، کہ آپ جس طرح خود تاریکیوں سے نکلے ہو، آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالو۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو، تمہیں نکال لیا گیا ہے تاریکیوں سے، اب تم اصحاب نور بن گئے ہو۔ تو اصحاب نور ہونے کی جو ایک ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ للناس، آپ تمہیں نوع انسانی پر اسی ڈیوٹی اور فریضے کو انجام دینا ہے کہ جب تم نکلے ہو تو اب تم نے دوسروں کو تاریکیوں سے نکالنا ہے۔ اخرجت للناس، تم نوع انسانی کے لیے نکالے گئے ہو، گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہ ہفتے میں آئے درس سن لیا اور چلے گئے، غلط۔ یہ ہوگا کہ جو جہاں ہم قرآن پڑھیں گے وہاں ہم نے پڑھانا ہوگا۔ قرآن کو رفقہ محترم کاپیوں کا موضوع نہ بنائیں، قرآن کو اتاریں کہاں؟ کاپیاں پہلا درجہ ہیں، آخری درجہ نہیں۔ قرآن کو اتارو، سب سے پہلے کہاں اتارو رفقہ محترم؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 49، 29، 49، اس قرآن کو کاپیوں سے نکال کر سینوں میں لاؤ، دلوں میں لاؤ، دماغ میں لاؤ، قرآن کا استحضار ہو دماغ میں، قرآن تمہارے قلم میں ہو، قالب میں ہو، ذہن میں ہو، ضمیر میں ہو، دل میں ہو، دماغ میں ہو، کاپی اور نوٹ بکوں سے نکالو اور قرآن کو صدور میں لاؤ، اور صدور میں لانے کے بعد دوسری منزل، قرآن کو صدور سے نکال کر آپ نے گھر میں لاؤ، بیوی بچوں میں لاؤ، اہل و عیال میں لاؤ۔ اس طرح سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس قرآن کو کاپیوں سے نکال کر ذہنوں میں لاؤ، اور ذہنوں سے نکال کر کہاں لاؤ؟ اپنے گھر میں، پورے گھر کو قرآنی بناؤ۔ پھر سورہ تحریم 66 سورہ آیت نمبر 11، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو خیرات قرآن کی دوسروں پہ بانٹتے ہو، سب سے پہلا مستحق تمہارا کون ہے؟ تمہارا گھر، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بھائی بہن، سب سے پہلے ان کو اس قرآن کے نور سے منور کرو۔ تو کاپیوں سے نکالو، قلوب میں، قلوب سے لاؤ گھروں میں، اور گھروں میں لاؤ اہل و عیال۔ پھر حال کیا ہو جائے گا رفقہ محترم؟ اللہ کا وعدہ، سورہ الانعام آیت 122، سورہ الانعام چھٹی سورہ آیت 122، 172 صفحہ سورہ الانعام۔
122 172 صفحہ سورہ الانعام نیچے سے تیسری سطر. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اومن کان میتا، بھلا وہ اشخاص جو کال تک کیا تھے؟ مردہ تھے. اصحاب رسول، اصحاب بدر، اہل مکہ، اہل مدینہ، بنو اسماعیل مردہ تھے. اور بنو اسماعیل پر کیا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. اہل کتاب، غیر اہل کتاب، رومی، ایرانی، ہندی، جاپانی، سب پر ایک موت طاری تھی. قرآن نے اس موت کو حیات میں تبدیل کیا. فرمایا مردہ تھے، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ جب کسی قوم کو زندہ فرماتے تو زندوں کی پہچان کیا ہے؟ کون زندہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. ہم زندہ جسے کرتے ہیں وہ زندہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنا نور عطا کر دیتے ہیں. اپنا نور. اللہ کا نور کیا ہے؟ نور قرآن. دلیل کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16، سورہ النساء چوتھی سورہ آیت 175، انزلنا الیکم نورا مبینا. نور مبین قرآن پاک. عجیب ہیں رفقائے محترم ہم لوگ کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی ہم ایک اور نور لینا چاہتے ہیں. موم بتی، نور، دیا، چراغ جل رہا ہے اور چراغ کو دیکھنے کے لیے بھی کہتے ہیں ایک اور چراغ چاہیے. اللہ کے بندو قرآن نور ہے، تو کیا نور جو ہے وہ آپ کی اور میری دیا سلائیوں کا محتاج ہے؟ نور. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جس کو زندہ کرتے ہیں اس کی زندگی کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس کو ہم اپنا نور عطا کرتے ہیں. اور جب نور عطا ہوتا ہے زندگی کے نتیجے میں تو پھر یہ نور والے کیا کرتے ہیں؟ یہی آج رفقائے محترم میرے اور آپ کے مابین اور اصحاب کے مابین یہ فرق ہے. کیا؟ یمشی بہی فی الناس. وہ اس نور کو لے کر نکل پڑے. یمشی چلے، نکل پڑے. بیڑیاں کاٹ دی، حرکت و حرارت، سراپا حرکت، سراپا حرارت. اصحاب رسول نے رفقائے محترم ربع صدی کے اندر 25 سال کے اندر بر اعظموں کے بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور آپ کا یعنی یورپ، کہاں رفقائے محترم وہ 30 سال میں نہیں پہنچے. یعنی وہ بجلی کا کھٹکا، وہ کیا ایک ایسی کیفیت، الیکٹریفائیڈ ہو گئے، ایسے گویا قوت و طاقت قدموں میں، جسم میں، جان میں، کہاں سے چلے کہاں جا پہنچے. تو کیا فرماتے ہیں؟ یمشی چل پڑے. اور چلے کس طرح رفقائے محترم؟ بہی. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم چلتے ہیں اپنی گاڑیوں پر، ہمارے لیے سہارا ہماری گاڑیاں، ہمارا بینک بیلنس. اور صحابہ کا بینک بیلنس، صحابہ کی قوت و طاقت کا راز، صحابہ کے لیے عصائے پیری کیا تھا رفقائے محترم؟ بہی، قرآن اور اس کا نور. یعنی صحابہ کی قوت و طاقت کا راز قرآن میں تھا، اور میری اور آپ کی ناطاقتی، کمزوری، ضعف و اضمحلال کا باعث مہجوری قرآن. وہ قرآن کی اساس پہ قوی ہوئے اور ہم ترک قرآن کے حوالے سے مطرود ہوئے. یمشی بہی، وہ چل پڑے اس قرآن کی اساس پر. کہاں چلے رفقائے محترم؟ فی الناس. فی العرب نہیں فرمایا، فی العجم نہیں فرمایا، فی الہند نہیں فرمایا، فی الامریکہ نہیں، فی الناس. جہاں جہاں انسان بستے تھے نکل پڑے تو ان انسانوں تک یہ قرآن کا نور پہنچایا گیا.
فرماتے ہیں کمم مثلہ فی الظلمات، کیا جن کے ہاتھ میں یہ قرآن کی ٹارچ ہے، نور ہے، دیا ہے، چراغ ہے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ وہ لوگ جو کہاں ہیں؟ فی الظلمات، تاریکیوں میں رہنے والے، تاریکیوں میں رہنے والے، ظلمات میں رہنے والے، ان گھرے ہوئے، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہزاروں اندھے رفقائے محترم ایک بینا انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خاندوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس دل دماغ میں رفقائے محترم قرآن اور اس کا نور آ گیا، وہ اہل ظلمات سے کیسے ڈرے؟ فرماتے ہیں لیس بخارج منہا، ایسے اہل ظلمات کہ لاکھ انہیں نکالنے کی کوشش کرو لیکن انہیں ظلمتوں سے پیار ہو گیا، نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اور فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں وہ جو جی ہم تو بڑے پکے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر کافر سے کافر کو بھی اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے محبت، پیار اور اس سے بڑی لگن، چاؤ، تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کی پہچان بتائی ہے۔ زندگی قرآن کے نور سے عبارت، قرآن کی حیات اور قرآن کی حرارت و حرکت زندگی ہے، اور جمود، تنزل اور انحطاط موت۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام دیکھیں، 494 صفحہ، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 سورہ لقمان، آیت نمبر 20، نیچے سے چھٹی سطر، وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے بھی تمہیں لوگ ملیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں رفقائے محترم؟ مَن یجادل فی اللہ، جو بڑے جھگڑالو ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین میں، مذہب میں، مذہبی سطح پر بڑے جھگڑالو، بحث برائے بحث، لیکن جھگڑے کی اساس کیا ہے؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی علمی دلیل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، نہ سائنس ہے، نہ صحیفہ فطرت سے حاصل ہونے والا علم ہے ان کے پاس، علم سائنس، ولا ہدا، اور نہ علم سے حاصل ہونے والے نتائج و ثمرات، گائیڈنس، ہدا، ولا کتاب، اور نہ ان کے پاس کتاب منزل من اللہ، کتاب کیسی کتاب؟ منیر، روشنی عطا کرنے والی، روشن اور دوسروں کو روشن کرنے والی۔ نہ ان کے پاس صحیفہ فطرت کا علم ہے، نہ صحیفہ فطرت سے حاصل ہونے والی گائیڈنس ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روشن کتاب وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ روایتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پوتیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن علم، ہدایت، کتاب منیر یہ ہاتھ میں نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اور کہا جائے گا، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، کیا دعوت دی جاتی ہے؟ نُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے لوگو آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، ما انزل اللہ کی طرف آؤ۔ اور ما انزل اللہ کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ شورى 42ویں سورہ، آیت نمبر 15، 42-15، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، رسول فرماتے ہیں میں تو اس عظیم الشان کتاب پر ایمان لے آیا، ماتحت ہو گیا، میں نے محکومیت اختیار کر لی اس عظیم الشان کتاب کی جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی۔ اللہ کے رسول کے لیے ایمان قرآن ہے، اور ہم نے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ لیا رسول کے نام پر۔ فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے لوگوں ما انزل اللہ، قرآن کے پاس آؤ، ما انزل اللہ قرآن کا درس لو،
ما انزل اللہ قرآن کے نور سے اپنے جسم اور جان کو منور کرو۔ قالو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے، فالو کریں گے، چلیں گے، مانیں گے، منوائیں گے۔ کیا مانے منوائیں گے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے اکابر، آباء دین، اسلاف کے طور طریقے، قصے، کہانیاں، وظائف، اقوال، جو کچھ باپ دادا سے، بزرگوں سے، اسلاف سے ملا ہے، ہمیں وہی کافی۔ قرآن رکھو تم اپنے پاس۔ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا بھلا تب بھی تم قرآن کے پیچھے چلنے کی بجائے اکابر و اسلاف کا راستہ اختیار کرو گے کہ جب شیطان تمہیں دردناک عذاب میں داخل ہونے کی دعوت دے؟ یعنی قرآن سے بہکانے والا، قرآن سے الگ کرنے والا جو بھی فرد ہے، ادارہ ہے، عذر قرآن، وہ شیطان ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ تو فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا اور جو کوئی قرآن کے لیے وَمَن يُسْلِمْ، اور جو سرنڈر کر دے، ماتحت کر دے، جھکا دے، بچھا دے، لگا دے اپنی ذات کو، وجہ اپنی ذات کو، چہرے کو، اپنی ٹوٹل پرسنالٹی کو جھکا دے، بچھا دے، نثار کر دے، لگا دے۔ عجیب بات فرمائی رفقائے محترم، اللہ، للہ نہیں کہا، اللہ، للہ کہہ دیتے تو اس کا معنی بس ایک ہی دفعہ، اللہ، لگائے رکھے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ مرتے دم تک، آخر وقت تک یہ نظام چلنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے لگائے رکھا، قربان کیے رکھا اپنی ذات کو اللہ کے حوالے سے، اور پھر وہ کیا کرے؟ وہ محسن، اپنی ذات میں حسن پیدا کرے، اپنی اصلاح کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اللہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مضبوط سہارا دے دیں گے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور انجام کار، آخر کار کامیابی انہی افراد کے لیے ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کے راستوں کو بھی اللہ منور فرما دے، یہ چلیں گے تو اللہ ان کے راستوں کی تاریکیوں کو دور کریں گے، یعنی دعوت قرآن لے کر جب یہ نکلیں گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کے راستوں کو روشن کروں گا، ان کے کانٹوں کو دور کروں گا، ان کی مشکلات کو، ظلمتوں کو دور کروں گا، اللہ کا وعدہ۔ 648 صفحہ رفقائے محترم، 648، اٹھائیس آیت سورہ الحدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کیے رکھو، متقیوں کے اوصاف سے اپنے آپ کو مت ہٹنے دینا، متقیوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے رکھنا، وآمنوا برسولہ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی معنی میں ایمان قائم رکھنا، وہ ان کو مطاع حقیقی ماننا، ان کے طور طریقوں کو جن کا قرآن میں اظہار موجود ہے ان پہ قائم رہنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یؤتکم کفلین من رحمت، میں اپنی رحمت کے دونوں پلڑے، یعنی یہ تعبیر ہے کہ ترازو میں ایک طرف باٹ ہوتا ہے، دوسری طرف چیز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ترازو کے دونوں طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، میں دونوں رحمتیں، دین بھی دنیا بھی آخرت بھی، فرد بھی جماعت بھی، ذہن بھی ضمیر بھی، قلب بھی قالب بھی، ہر طرح کی رحمتوں سے میں تمہیں مالا مال کر دوں۔
اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور میں تو تمہیں وہ نور عطا کروں گا، وہ نور وہاں تمہارے ساتھ جائے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جہاں تم چلو گے میرا نور تمہارے راستوں کو منور کرتا چلا جائے، راستے نورانی ہوں گے۔ جب راستہ نورانی ہوگا، کھڈ کھائی میں امتیاز، کانٹے اور پھول میں امتیاز، راحت اور رابر کی پہچان، میں تمہارے راستوں کو نورانی کروں گا، تمہارے راستے منور ہوتے چلے جائیں گے۔ یغفر لکم، پروٹیکشن، اور میں تمہیں پروٹیکشن عطا کروں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے بڑھ کر کون حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے راستوں کو منور فرمائیں گے۔ صرف منور ہی نہیں کریں گے راستے رفقائے محترم، اس سے بھی بڑا انعام عطا ہو۔ اس طرح دیکھیے سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 29، 216 صفحہ 29 216، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، ان تتقوا اللہ، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے اور تقوی پیدا کیے رکھو گے، ان تتقوا اللہ، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کیے رکھو گے تو پھر کیا ہوگا رفقائے محترم؟ اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کیے رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ڈسٹنکشن عطا کرے گا، تم اہل فرقان بن جاؤ گے، اقوام عالم تمہیں دیکھ کر اپنی پہچان کریں گی۔ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ کی نظر میں VIP بنو گے، ڈسٹنکشن، امتیاز تمہیں عطا ہوگا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ جو تم کہتے ہو قرضوں کے نیچے، بوجھ کے تلے، مغضوب و ضال قوموں کے آج ماتحت ہو گئے ہو، ان کے اشارہ ابرو پر ناچ رہے ہو۔ سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 40، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میرے مومن بن جاؤ، میں تمہارا دفاع کروں گا۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر میرے پاس ہے، میرے قرآن پر ایمان لاؤ، اس کے سچے مومن بن جاؤ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تمہارا دفاع میرے ذمہ، شرط ایمان ہے۔ ہم نے 22-40 کا حوالہ دے رہا تھا رفقائے محترم، ان اللہ بلا شک، جانتے تھے اللہ پاک کہ نام نہاد مومن ہوں گے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات ہر شک اور اس سے بالا ہے۔ کیا بالا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومن بن جاؤ، تمہارا دفاع میرے ذمہ، دفاع میں کروں گا، تم کیا کرو؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 67، بلغ، تم میرا قرآن پہنچاتے رہو، واللہ یعصمک من الناس، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ شرط ایمان ہے رفقائے محترم، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بنوں گا، میں تمہارا دفاع کروں گا۔ اور یہ رفقائے محترم کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے۔ کیا اللہ پاک نے محمد رسول اللہ والذین معہ کا دفاع نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس تھا؟ کیسر و کسرا نے جن کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ان اصحاب بدر کے پاس کیا تھا؟ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کی طاقت، اللہ کے قرآن کی طاقت، وہ طاقتوں والا اللہ ہمیں کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین، تو فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری ساری جو بدحالیاں ہیں، پراگندہ حالیاں ہیں، آج ہماری نظر فوج پر ہے،
اور فوج کی نظر کس پر ہے رفتہ موت؟ فوج والوں کو بتانا ہے کہ ہم سب کی نظر کا ملجا و ماوا قرآن ہے. اگر قرآن نہیں پکڑے گا پرویز مشرف، کل بھی ناکام ہوئے، آج بھی ناکام، کل بھی ناکام. اس امت کی کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے. قرآن سے ہٹ کر جہاں بھی جاؤ گے ناکام ہونا مراد. تو فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، پروٹیکشن عطا کریں گے. فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اللہ جب اپنے بندوں کو دے گا تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حساب کتاب نہیں آ سکتا اللہ کا دیا ہوا. اصحاب بدر جب پہنچے ملک شام رفتہ محترم اور مصر، تو جو نعمتیں ان کے سامنے آئیں وہ کہہ اٹھے کہ بخدا اللہ نے حیات دنیا ہی میں وہ نعمتیں عطا کر دی ہیں جو ہماری بساط سے کہیں بڑھ، ہمارے اندازوں سے کہیں بڑھ. واللہ ذو الفضل العظیم. اسی میں ایک نقشہ ہے رفتہ محترم 216 ہی صفحے پر، ہمارے اصحاب کا، اسلاف کا، صحابہ کرام کا. اسی صفحے پر 26 آیت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. اے ایمان والو اس کو ہمیشہ یاد رکھو. وہ وقت تم بھول گئے اصحاب بدر، مدینے والوں، مکہ سے جب تم نے ہجرت کی، اذ انتم قلیل، تمہاری تعداد بہت کم ہے. اور کیا حال تھا رفقائے محترم؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں، مکہ میں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں تھا. حضرت عمار بن یاسر، جناب سیدہ سمیہ، کس کا نام لے، سیدنا بلال. مستضعفون فی الارض، حالت یہ تھی کہ ان کو کوڑے لگ رہے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے. فرماتے ہیں آل یاسر صبر صبر صبر. مستضعفون فی الارض، حالت کیا تھی رفقائے محترم؟ تخافون ان یتخطفکم الناس. حالت یہ تھی ہر وقت مکے میں خوف کی حالت تھی. خوف کس بات کا؟ ان یتخطفکم الناس، کہ کوئی بدماش اٹھائی گی اچکا تمہیں، تمہارے مرکز کو، تمہارے ایمانی قائد کو اغوا نہ کر لے، اچک نہ لے. مکہ کی پولیس تو تمہاری کام نہیں آئے گی. وہ تو دینی طور پر چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سب کچھ ہو. تمہارا حال یہ تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ، اکثریت، اہل شرک، اہل طاغوت اچک نہ لیں. پھر کیا فرمایا رفقائے محترم؟ فآواکم، قربان اس رحمان پر کہ جس نے بندہ پروری کی، خوف کے ماحول میں خادمان قرآن کو بچایا، اطمینان سے مالا مال کیا. چاروں طرف خوف کا ماحول اور اصحاب قرآن اطمینان میں. فآواکم، تمہارا ملجا و ماوا بنا ہوا اللہ. اور آگے فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، مدینے لا کر ملجا و ماوا بھی دیا، منصور بھی کیا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر طرح کی خوشگواریاں عطا فرمائی. اور یہ سب کچھ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کر سکو. شکر کیا ہے؟ شکر کا معنی ہے قرآن پہنچانا، قرآن کی قدر افزائی کرنا،
قرآن پہنچانا، قرآن کی قدر افزائی کرنا، کلام الہی کے حقوق ادا کرنا، یہ شکر ہے۔ اس دعوے کی دلیل ہے سورہ الاعراف آیت 145۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلام ملا، فرمایا پہنچا، اور اس کا پہنچانا ہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رفقائے محترم کہ جب تم اس حوالے سے قرآن کو لے کر اٹھو گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا رفقائے محترم 121 صفحہ سورہ النساء، سورہ النساء ایک سو 21 صفحہ آخری سطر 121 صفحے پر، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ ایک دنیا کا فیصلہ ہے، دنیا کا فیصلہ یہ ہے رفقائے محترم، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لن یجعل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں ہونے دیں گے، لن یجعل اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا رفقائے محترم؟ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ مومنوں پر غالب آنے کے لیے کافروں کو کوئی راستہ مل جائے، کہ مومنوں پر کافر غالب آئیں اور غلبے کے لیے راستہ پا لیں۔ لن یجعل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کافر آج جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ روٹی ہماری ان کے ہاتھ میں، دفاع ہمارا ان کے ہاتھ میں، صدر وزیر ہمارے ان کے ہاتھ میں، تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کبھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو ایمان میں کہیں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ایمان اور کفر کے الہی فیصلوں میں ہم نے کہیں ڈنڈی ماری۔ آئیے یہ ایمان کہ جس پر کافر غالب نہیں آ سکتے، اس کے لیے کیا کرنا درکار ہے؟ 475 صفحہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 9 فرماتے ہیں والذین آمنوا، جب ایمان توحید کے ساتھ اور ایمان قرآن کے ساتھ ہوگا، اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرط کیا ہے؟ اعمال صالح۔ اور آج اعمال صالحہ کی قرآنی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ ایمان توحید کے ساتھ، ایمان قرآن والا، اور اعمال صالحہ کا سرمایہ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جب یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو ان کو ہم صالحین میں شمار کریں گے۔ اللہ کے یہاں رجسٹر ہے صالحین کا، فرماتے ہیں ہم اپنے صالحین کے رجسٹر میں ان کا اندراج کر لیں گے، شمار ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں یقول، جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے، توحید قبول کر لی، قرآن کی حاکمیت پر ہم کھڑے ہو گئے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، ابھی دعویٰ کیا تھا حاکمیت قرآن کا، توحید کا، واپس گئے، لوگوں نے سودا لینا بند کر دیا۔ مولوی صاحب سے
اہل بدعت نے کہا ہم تو تمہیں امام نہیں بناتے. اہل بدعت پہلے توحید کے مقابلے میں ہمیشہ رہے. انہوں نے کوئی پرسیکیوشن شروع کر دی، روٹی بند کر دی، وظیفہ بند کر دیا، تنخواہ بند ہو گئی، اور کوئی مار دھاڑ ہو گئی. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اس کو کوئی ایذا پہنچی اللہ کے راستے میں، قرآن کے راستے میں، تو کیا کرتا ہے؟ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی پرسیکیوشن کو سمجھا میرے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. لوگوں نے سودا لینا بند کر دیا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقا محترم، آج اکتوبر کی 24 تاریخ ہے، اور درس قرآن کے حوالے سے ہم نے سورہ ابراہیم جو ہے اس کی آیت نمبر 1 اور 2 پچھلا درس جہاں سے چلا تھا، اور اس ضمن میں اس درس کا یا یہ جو سورہ ابراہیم کا مقام ہے اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ آج ہم نے شروع کرنا ہے. اور اس ضمن میں کچھ حوالہ جات میں نے پچھلے جمعے لکھوا دیے تھے، پچھلے اتوار، تو انہی کے تسلسل میں آج گفتگو کا آغاز ہوگا، لیکن آغاز سورہ ابراہیم سے. سورہ ابراہیم 14ویں سورہ رفقا محترم، 307 صفحے پر 307 صفحہ 14ویں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ 307 سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 جہاں سے ہم شروع. الف لام را یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصاف ہیں، اوصاف و کمالات. الف آپ کے امین ہونے کو، لام آپ کی اس قلبی حالت کو جسے قرآن نے لید القلب قرار دیا ہے، سورہ آل عمران آیت 159، کہ آپ کے قلب کی یہ حالت تھی کہ کانٹا کسی کو چبھتا تھا اور اس کی ٹیس جو ہے وہ آپ کے قلب اطہر میں محسوس ہوتی. یہ حالت ہے، یعنی رافت و رحمت کی آخری ہے. اور اگلا جو راہ ہے یہ رسول راہ. کتاب یہ قرآن پاک وہ دستور حیات ہے، کتاب ہے. کتاب عربی زبان میں رفقا محترم کہتے ہی ایسی چیز تو ہیں جو ایک مربوط اول سے آخر تک جڑی ہوئی، جس میں ترتیب ہو، نظم و نسق ہو. فوج کی جو بٹالین ہوتی ہے اسے عربی زبان میں قطیبہ کہتے ہیں. اور کھجور وغیرہ سے جب چنگیریں وغیرہ یا چٹائیاں بنائی جائیں اس کو بھی کاتبہ کہتے ہیں. کاتبہ کا معنی ہی ہے ترتیب دینا، جمع کرنا، کسی چیز میں آرڈر اور نظم و نسق پیدا کرنا. اور پھر کاتبہ کا معنی علی کے صلے کے ساتھ کسی چیز کو واجب ٹھہرانا، لازم قرار دینا، اوبلیگیٹری قرار دینا. تو یہ قرآن ایک باربط اول سے آخر تک ایک باربط دستور حیات ہے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، یہ اس پر عمل درآمد ہے، وہ واجب ہے، لازم ہے. اس کے بغیر انسانیت کی فلاح نہیں. انزلناہ الیک،
اس دستور حیات کو آپ نے اپنے دل یا دماغ سے پیدا نہیں کیا، بلکہ خارج سے، باہر سے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اسے آپ کی جانب نازل کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن رفتار محترم آپ کو اور مجھے کیوں ملا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ملا ہے لے تو خریجا، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں۔ کن کو نکالیں؟ الناس، انسانوں۔ الناس کو مطلق رکھا ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو مطلق رکھا جائے یراد بہ الفرد الکامل، تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ مراد ہوگا انسانیت عامہ و خاصہ، یعنی کل نوع انسانی، یعنی کافۃ للناس بشیر و منذیر، کل نوع انسانی، گورے ہوں، کالے ہوں، علاقہ، زبان، مکان، کچھ ہی کیوں نہ ہو، الناس جہاں جہاں گویا انسان بستا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جورسڈکشن ہے، خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، اور پھر یہ نبوت کا جو ختم نبوت کے بعد جو فریضہ اور ڈیوٹی ہے یہ امت پر ہے۔ تو تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے۔ کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکالیں، اور کہاں لائیں؟ الی النور، نور کی جانب، باذن رب، ان کے رب کے قانون کی وجہ سے۔ اذن بمعنی قانون، اور اس کا حوالہ میں دیا سورہ الاعراف آیت نمبر 58۔ نور کا بدل آ رہا ہے الی صراط العزیز الحمید، یعنی اس راستے کی جانب۔ نور کا بدل کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ، وہ شرع حیات جو اس اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، وہ راستہ بتایا ہوا، سمجھایا ہوا، ٹھہرایا ہوا۔ العزیز جو غالب ہے، اللہ العزیز ہے، اور اس کی کتاب جو اس سے صادر ہوئی وہ العزیز ہے، اور اس پر ایمان لانے والے اعز ہے، اعزہ ہے۔ تو ایمان والے بھی عزیز، کتاب بھی عزیز، اور کتاب کا نازل کرنے والا بھی العزیز۔ العزیز غالب، غلبہ تو فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھی ہوتا ہے، فرمایا نہیں، العزیز کے بعد الحمید، اس کا غلبہ جو ہے وہ دوسروں کی ربوبیت کے لیے، نشو و نما کے لیے وقف ہے، اور اس ربوبیت کی وجہ سے وہ اللہ کیا ہے؟ الحمید، قابل تعریف، پریز وردی، حمد و ستائش کا مستحق۔ کون سا اللہ؟ فرمایا وہ اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جس کی واحد ملکیت، لہو حرف جار مقدم آ گیا، حسب کا فائدہ دے رہا ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین ہے۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور ناکامی و نامرادی ہے ان کے لیے جو اس دستور حیات کے راستے میں مزاحم، رکاوٹیں ڈالیں گے، اس کے پروگرام اور نظام کو آگے بڑھنے سے روکیں گے۔ من عذاب شدید، سخت قسم کی سزا، دردناک انجام۔ اور یہ کافر کون ہے؟ رفتہ محترم، کن کو قرآن کافر کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے رفتہ محترم لمحہ فکری ہے، قرآن کن کو کافر کہہ رہا ہے؟ اور ہم تو بحمداللہ مومن ہیں، کافر نہیں، لیکن اپنا جائزہ لیں، کہیں کافروں کی کوئی ملونی یا آمیزش یا ان کی کوئی مشترک علامت ہمارے اندر تو نہیں؟ کیا فرمایا گیا؟ الذین، کافر وہ ہے، یعنی جن کے اندر یہ اوصاف، یہ ایٹیٹیوڈز جو آگے آ رہے ہیں وہ کلی طور پر پائے جائیں یا جزوی طور پر، جتنے پائے جائیں گے اتنا کفر ہے اللہ کی نظر میں، نام خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ کون ہے کافر رفتہ محترم؟
الذین کافر وہ ہیں یستحبون جو محبت کرتے اور بلکہ ترجیح دیتے جو جن کی محبت کا موضوع اور آبجیکٹ کیا ہے الحیات الدنیا حیات دنیا الآخرہ آخرت یعنی جن کی زندگیوں کا ہدف نصب العین جدوجہد کا مقصود و منتہا کیا ہے حیات دنیا حیات دنیا تو حیات دنیا میں کھوئے گئے حیات دنیا مقصود ہے حیات دنیا کیا ہے رفقائے محترم سورہ محمد آیت نمبر 47 کھانا پینا بچے پیدا کرنا اور مر جانا یعنی جسے آج میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف کہتے ہیں میخانتی نظر حیات یا مادی نظر حیات یا جو کچھ ہے بہرحال یہی دنیا ہے اور بس تو اس حیات دنیا ہی کے لیے اگر ہماری اور آپ کی جدوجہد ہے اور آخرت کا کوئی شیڈ کلر کوئی احساس کوئی اس کی علامات میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ کافروں کی علامات یستحبون ترجیح دیتے حیات دنیا کو آخرت کی زندگی پر اور فرماتے ہیں کہ دوسرا ان کا جو علامتی یعنی پہچان کا ذریعہ پہچان کا وسط ایک بہت بڑا یعنی ذریعہ ہے وہ کیا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ صد عن روکنا اور رکنا پہلے انسان خود رکے اور پھر دوسروں کو روکے فرمایا وہ رکاوٹ کا باعث بن لے وہ روک بنے ہوئے ہیں کہاں سے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے پر چلنے اور چلانے ان کا وجود رکاوٹ ہے انہیں دیکھ کر اقوام عالم یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمان اور ان کا دین اور ان کا قرآن یعنی ان کی بے علمی بدعملی وہ اپنے وجود سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کہاں سے اللہ کے راستے سے اللہ کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم سورہ آل انعام آیت 155 قرآن پاک اور آگے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور ایسے بھی ہیں کہ جو کلام الہی سبیل الہی قرآن پاک اس میں کجیاں اور کمیاں تلاش کرتے یعنی آپ قرآن حکیم کے کمالات بیان کریں اس کا کامل و اکمل دستور حیات ہونا بیان کریں تو اپنے جو ان کے مانے ہوئے ہیں ان پر نظر ڈالتے فوراً کلام الہی میں قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہے قرآن میں یہ کمی ہے قرآن میں وہ کمی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی وہ کمیاں پورا کرتے ہیں کہاں سے اپنے اپنے مصنفین اپنے اپنے اکابر اپنے اپنے مشائخ ان کے اقوال تو کلام الہی میں نقص کمزوریاں اور ان کے اکابر کے مصنفات میں کمالات مثلا ایک دور حاضر کا بہت بڑا مصنف مفسر لکھتا ہے قرآن میں کوئی ربط نہیں قرآن میں ربط کی کوشش ایک محدود کوشش ہے لیکن اس سے پوچھو کہ بھائی آپ کے کلام میں آپ کی تصانیف میں کوئی ربط ہے تو کہے گا میں پاگل ہوں کہ میرے کلام میں ربط نہ ہو تمہارے کلام میں ربط اور اللہ کے کلام میں بے ربطیاں یہ ایمان ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا تلاش کرتے ہیں کیا اس اللہ کے راستے میں کیا تلاش کرتے ہیں عوجا کمیاں کمزوریاں شارٹ کمنگز فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید ایسی کوششیں اور کاوشیں انجام کار ناکام و نامراد یہ تو آیات الہیہ کا الفاظ سماویہ کا لفظی رواں ترجمہ تھا رفقائے محترم اور اس پر چونکہ ہم پچھلے اتوار کو تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں
اور یہ بھی ہم جان چکے ہیں کہ ظلمات کیا ہے۔ ظلمات کے لیے ایک تو اسی مقام پر آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا واضح احکام و ہدایات دے کر، اور انہیں یہ کہا تھا، ان کا یہ مشن تھا، کیا مشن تھا؟ ان اخرج قوم، کہ آپ اپنی قوم کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، اور تاریکیوں سے نکال کر ان کو کہاں لائیں؟ الی النور، نور کی طرف۔ گویا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل سرزمین مصر میں جن احوال و ظروف میں رہ رہی تھی، وہ احوال و ظروف کیا تھے؟ ظلمات۔ وہ حالات کیا تھے رفقائے محترم؟ اس کا حوالہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ وہ کیا تھے؟ فرقے۔ فرعون نے سرزمین مصر پہ رہنے والوں کو گروہوں میں، کلاسز میں، طبقات میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی گروہ بندی ظلمت ہے۔ کلاسز میں بٹ جانا امت کا، گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جانا، حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں تقسیم ہو جانا، ملٹی پارٹی پارلیمانی سسٹم جو ہے، کثیر الجماعتی نظام، یہ ظلمت ہے۔ اس سے امتوں کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے۔ اور نور کیا ہے؟ اس فرقہ واریت سے نجات پا کر وحدت کی طرف آنا، توحید کی طرف آنا، امامت کی طرف، تمکن کی طرف، استخلاف کی طرف۔ تو تمکن، استخلاف، آزادی، یہ چیزیں نور ہے، اور فرقہ واریت، گروہ بندی، مار دھاڑ، ایک دوسرے کو قوت و طاقت کا مزہ چکھانا، یہ ظلمت ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہم نے سورہ القصص آیت 1 تا 5، اور اس ضمن میں پھر آپ کے اور میرے حوالے سے ہم نے دوسرا مقام دیکھا تھا سورہ الانعام آیت نمبر 65، کہ جس میں امتوں کے اندر گروہ بندی کا پیدا ہونا، فرقوں کا پیدا ہونا، اور پھر فرقوں کا، گروہوں کا، یعنی طاقت اور قوت حاصل کر کے اپنی اپنی سپاہ لشکر بنا کر ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، اور ایک دوسرے کو اپنی قوت و طاقت کا مزہ چکھانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ظلمت بھی کہا اور عذاب بھی۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے رفقائے محترم، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم آگے چلیں گے دم لے کر۔ اب وہ آگے بڑھنا جو ہے رفقائے محترم، اس میں ہم نے سب سے پہلے سورہ البقرہ کہ یہ جو سچویشن ہے، صورت احوال ہے، اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہے، ان ظلمات سے کیسے نکلا جائے؟ کیا کسی آنے والے کا انتظار کیا جائے کہ وہ آئے گا اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، دستگیری کرے گا، اور پھر اس کی دستگیری سے ہم تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آئیں گے؟ کیسے ہوگا یہ تاریکیوں سے نکلنا اور نور کی طرف آنا؟ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سب سے پہلے سورہ البقرہ دوسری سورہ جو ہے اس کی آیت 256 257 صفحہ 52، 256 257 آیت ہے البقرہ سورہ اور صفحہ 52۔ پہلا قانون فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، پہلی سطر لا اکراہ فی الدین۔ فرمایا کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین منوانے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کا منوانا ڈنڈے سے نہیں، وہ ڈنڈا اکراہ، پرسیکیوشن، جبر، جسمانی اور رفقائے محترم یا ذہنی۔ کسی کے سر پر آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں میری بات مانو، یہ بات مان لو، یہ جسمانی، فزیکل
ٹارچر ہے، پرسیکیوشن ہے، کہ جس میں آپ اس کے عقل، اختیار اور ارادے کو سلب کر رہے ہیں یا بروئے کار نہیں لانے دے رہے۔ اور اسی طرح رفقائے محترم کسی کو آپ کلورو فارم سنگا دیں، کوئی دوائی کھلا دیں، نشہ کھلا دیں اور وہ آؤٹ آف کانشیس ہو جائے اور اس سے آپ دستخط کروا لیں، تو دین تب بھی موت پر نہیں۔ دین ایک رفقائے محترم انسان کی اپنی دریافت ہے، اس کے اپنے اختیار و ارادے کی، اور اس میں باقاعدگی ہوش و حواس۔ کوئی بھی کنسیپٹ جو ہے اس کی پہلی شرط ہے باقاعدگی ہوش و حواس، اپنے اختیار و ارادے سے۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے، سورہ النساء 34 سورہ آیت 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے، تو مومن وہ نہیں جو مومنوں کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ ایمان باپ دادا سے میراث کے طور پر نہیں مل سکتی، کوٹیاں ملتی ہیں، جائیدادیں ملتی ہیں، لیکن کوئی فن جو ہے رفقائے محترم وہ باپ سے بیٹے کو پیدائشی طور پر جدی پشتی طور پر منتقل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوگا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوگا، اسے از خود ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہوگا۔ یہی حال ایمان کا۔ ایمان اور کفر بھی موروثی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اور چونکہ آج ہمارا ایمان ذاتی ہمارے فیصلے کا، اختیار کا نہیں، اور نہ ہی ہم نے اس کی کوئی قیمت چھپائی ہے، اس لیے اس کی وہ قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ تو پہلی بات فرمائی لا اکراہ فی الدین، دین کے دائرے میں، دین کے ماننے منوانے میں اکراہ کا کوئی کام نہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور حوالہ لکھ لیں، سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 99 اور 100۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم الہی کے پابند تھے، اور آپ نے کسی ایک فرد کو بھی تلوار یا ڈنڈے سے مومن نہیں بنایا۔ یہ جو النبی بالسیف کا حضور کو خطاب ہے، یہ دشمنان اسلام کا ہے۔ فاتح القلوب علم، حکمت، قرآن، نہ کہ تلوار۔ اور اس کی عملی مثال سورہ توبہ آیت نمبر 6، کہ اگر مشرک آ جائے آپ کے پاس اور قرآن سنے اور بعد میں کہ میں نہیں مانتا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر وہ سن کر کہے میں نہیں مانتا، تو رسول کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی کہ اس کو وہاں پہنچا کر آؤ مشرک کو جہاں وہ کہے کہ میں اب یہاں معفو ہوں۔ یہ نہیں سمجھا دیا، بتا دیا، نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھا، لہذا تلوار فیصلہ کرے گی، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی پیدا کردہ تاریخ ہے، قرآن نہیں۔ قرآن کا اصول کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی۔ قرآن کے آ جانے کے بعد اب سچویشن یا صورتحال یہ کہ رشد، حق، سلامتی، صحت، اور غی، کھاڈ کھائیاں، ہلاکت، تباہی، بربادی، گمراہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کو اور ضلالت، گمراہی اور حق، ایمان، ہدایت، ان دونوں چیزوں کو نمایاں کرنے کا روز روشن کی طرح ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کر دیا، کھول کھول خاص فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پس جو کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا، کس چیز کا رفقائے محترم؟ طاغوت کا۔ طاغوت کا لفظ جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ طاغوت بت ہے، الطاغوت هو الوثن، طاغوت بت ہے، وہ مٹی کے ہوں، سونے چاندی کے ہوں، یا کسی دھات کے ہوں۔
اور پھر ہم نے کہا بحمدللہ ہم تو بتوں سے پاک ہیں کیونکہ ہمارے اندر تو ایسا ہے ہی نہیں. یہ غلط بات ہے رفتہ ہوتا. طاغوت کیا ہے؟ اسی صفحے پر آپ کو یہ الفاظ مل رہے ہیں 5ویں سطر میں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. طاغوت سے مراد صنم نہیں ہے، بت نہیں ہے، اگرچہ آگے چل کر وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اصلاً طاغوت کون ہے؟ فرمایا والذین کفروا، اور وہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اولیاؤہم الطاغوت، کفر کے جو نمائندے ہیں، چیمپئن ہیں، کسٹوڈین ہیں، محافظ و نگہبان ہیں، وہ کون ہے؟ طاغوت ہے. طاغوت کون ہے؟ کفر کا نمائندہ. اور طاغوت کی پہچان کیا ہے رفقائے محترم؟ آگے دیکھیے یخرجونہم من النور الی الظلمات. ہر وہ فرد یا ادارہ طاغوت ہے جو آپ کو نور قرآن میں نہیں آنے دے. ہر فرد ہو، ادارہ ہو، جماعت ہو، گروہ ہو کہ جو نور قرآن سے دور ہے اور نور قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے، وہ طاغوت ہے، اور نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو. طاغوت کون ہے؟ یخرجونہم، وہ انسانوں کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور، نور قرآن سے. کہاں داخل کرتے ہیں؟ الی الظلمات، تاریکیوں. بعض فرقہ پرستی کی دعوت دینے والا طاغوت ہے. توحید کے مقابلے میں شرک کا چیمپئن، اللہ کے کلام کے مقابلے میں باپ دادا کی روایات کا چیمپئن. یہ تمام طواغیت ہیں، طاغوت ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو یہ جو طاغوت ہے، ایسے افراد اور اداروں کا انکار کرنا ہو. فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، پہلی شرط لا الہ الا اللہ. لا کا معنی ہے وقت کے طاغوت کا انکار کرے. پھر فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وقت کے طاغوت کا انکار کرے پھر ایمان لائے اللہ پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا جب ایمان لایا جائے طاغوت کے انکار کے ساتھ، جب اللہ کا اقرار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا اسے مضبوط سہارا مل جائے گا، ایسا مضبوط سہارا ملے گا لا انفصام لہا، کہ جس کو توڑنے والے توڑنا چاہیں گے لیکن وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں. وہ ایسا سہارا ہے اللہ جو اپنے بندوں کو تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم. یہ جو قرآن کا اللہ ہے، نعوذ باللہ یہ گونگا بہرا نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کی پکار کو، دعاؤں کو سننے والا ہے. اور سننے کا کیا فائدہ اگر قبول نہ کرے؟ اللہ مجیب الدعوات، اللہ حی و قیوم ہے. اپنے عاجز و ناتواں بندوں کی دعاؤں کو سننا، پکار کو سننا، پکار کو منظور کرنا، جواب دینا، بندوں کی یعنی بندہ پروری کرنے والا اللہ. وہ گوسالہ سامری نہیں ہے. گوسالہ سامری پر قرآن نے یہی تبصرہ کیا ہے کہ غور نہیں کیا انہوں نے، نہ یہ ان کی پکار سن سکتا ہے، نہ مشکلات میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، اپنے بندوں کی پکار کو، پکار کا جواب دینے والا، اور نہیں علی. کیا ضرور ہے کہ ہم اسے پکاریں تو ہماری پکار کا جواب دے؟ نہیں، علیم. وہ اپنے بندوں کی حاجات و ضروریات کا براہ راست علم رکھنے والا ہے.
وہ اپنے علیم بکل شیء ہونے کے حوالے سے اپنے بندوں کی دستگیری فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ مانگے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری ہر حاجت ہم پوری کریں گے۔ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا کہ جو اس موقف پر استقامت اختیار کریں گے اللہ اپنے ملائکہ کو ان کی خدمت میں بھیجیں گے۔ وہ ملائکہ ان کو کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم حیات دنیا میں تمہارے خادم ہیں۔ دوسروں کے لیے جنت موعود ہے، مومن کے لیے جنت موجود ہے بشرطے کہ ایمان استقامت میں آئے۔ تو کیا فرمایا؟ واللہ سمیع علیم، فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ ولی ہے، کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ولایت کرنے والا۔ ولایت کوئی عالم خواب کی چیز نہیں ہے، کارسازی، حاجت روائی، مشکل کشائی، بندہ پروری، دستگیری۔ اللہ ولی ہیں، کارساز ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے جیسے انسانوں سے ہمیں امیدیں ہیں اور خالق و مالک حی و قیوم سے ہم نا امید ہو چکے۔ اللہ کارساز ہیں کہ ان کے الذین آمنو، ایمان رفقائے محترم قرآن میں دو ہی حوالوں سے استعمال ہوئے۔ نمبر ایک، ایمان جہاں بھی قرآن میں آئے گا مدح کے مقام پر اس سے مراد توحید ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ ماننا تو مشرک کے ہاں بھی ہے۔ سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے کس طرح؟ شرک کے ساتھ۔ بس وہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہو وہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، رزاق مانتے تھے، حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، سارے کلمات کہتے تھے، الا تملکہم وما ملک، بس یہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں کچھ اپنے بندوں کو، وہ تیرے عطا کرنے سے عطا ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی تو ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کی صفت ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے۔ اور آپ تو عالم یہ آن پہنچا ہے رفقائے محترم، کسی دور میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کسی کا وسیلہ مانگتے، اور آپ تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کو بطور وسیلہ پہنچے، اے فلان اللہ کے لیے کچھ دے، یہاں پہنچے۔ تو ایمان باللہ توحید، دعویٰ اور دلیل کیا ہے؟ 12:106۔ نمبر 2، ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہ جب ایمان باللہ اپنے تکمیلی مراحل میں ہوگا تو تمام ایمانیات داخل ہو جائیں گے۔ اس دعوے کی دلیل، اور وہ بھی کہاں رفقائے محترم؟ سورہ محمد۔ سورہ محمد میں اس نقطے کو کھولا، اس رات سے پردہ اٹھایا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 2، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، ایمان اس چیز پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا کس نے رفقائے محترم؟ قرآن نے۔ آپ کی زندگی جو 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، قبل نزول قرآن، بعد نزول قرآن، تو آپ کو رسول بنانے والا
محمد بنانے والا قرآن. رفقائے محترم، ہمارے پاس ایک پیغام لے کر پیامبر آئیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں. ہم کیا کریں؟ گھوڑے کی لگام پکڑ لیں، اس پہ زینہ کس لیں، اس کے بال متبرک سمجھ لیں، اس کے اوپر چادریں جو ڈالی جاتی ہیں ان میں تبرک، اور وہ جو پیغام ہے، پیغام وہ ذرا کا ذرا رہ گیا. پیغام پڑا ہے کہیں؟ رسول پیامبر اس کا کیا متبرک؟ امامہ جوتا نالین. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس جوتے میں یا یعنی آپ کی امامے میں مسئلہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیامبر جو پیغام لائے اس پیغام کو تو ہم تاکہ نسیاں پہ رکھ دیں، اور اس کے بدنی وجود کو یا وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اس گھوڑے کو متبرک سمجھ لیں. اور وہ گھوڑا بھی نہیں رفقائے محترم، ادھر ادھر سے کوئی سفید گھوڑا پکڑ لیا اور اس کو نام دے دیا اور پھر نام سے وہ سارے کام لینے شروع کر دیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. کہاں یہ قوم جا پہنچی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی ہے اور وہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے توحید کے ساتھ اور ایمان قرآن کے ساتھ، تو کیا اللہ پاک فرمائیں گے یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکالیں گے اور نور کی طرف لائیں گے. اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں، کفر سے مراد نفاق بھی ہے، کفر سے مراد شرک بھی ہے، اور کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام کی حاکمانہ حیثیت کا علمی یا عملی انکار بھی ہے، تو یہ لوگ ان کے سرغنے قائدین سرپرست طاغوت ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کی قد و کاوش یہ ہوگی کہ نور قرآن بجھ جائے، نہ پھیلے، ظلمتیں تاریکیاں عام ہوں، لیکن جان لو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا کہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے اور اللہ کا نور پھیل کر رہے گا. اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران آیت 110. ستتر صفحہ ہے. ایمان والے